ایسے لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے غلط وقت پر بجلی کے غلط تاروں کو ہاتھ لگا دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی وضاحتیں جنرل فیض حمید کے حوالے سے بڑا بیان پھر داغ دیا۔ انتخابات کے مسائل حل ہونے کے بجائے اور حالات گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں۔ ملک بھر میں بڑے سیاسی اتحاد کیا پورے نظام کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں، اور یہ نئے سیاسی اتحاد کیا مسلم لیگ نون کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے کافی ہیں؟ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ دنوں جو ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا تھا، اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں ایک بھونچال آیا اور پوری دنیا میں یہ خبر ہائی لائٹ ہوئی کہ کس طریقے سے پاکستان میں عمران خان کی حکومت گرائی گئی۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم یعنی کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں PDM کہ ہم تو ریاست بچانے آئے ہیں، اگر ہم یہ ریاست بچانے کی قربانی نہ دیتے تو خدا نہ جانے کیا ہو جاتا۔ لیکن اب آ کے راز کھلا ہے تو مولانا فضل الرحمان نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ پر پورے کا پورا الزام دھرا ہے۔ لیکن آج مولانا فضل الرحمان نے ایک وضاحتی بیان دیا ہے، جس میں مولانا فضل الرحمان نے کچھ چیزیں واپس لی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ غلطی کے ساتھ ان کا نام فیض حمید صاحب کا نام ان کی زبان پر آ گیا تھا۔ فیض حمید صاحب کے سارے معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جنرل باجوہ کے حوالے سے انہوں نے نہیں کہا کہ میں وہ بھی بیان واپس لیتا ہوں، اس کو وہ سٹینڈ کر رہے ہیں، لیکن فیض حمید صاحب والے بیان کو انہوں نے واپس لے لیا ہے۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیوں واپس لیا ہے؟ کیا مولانا فضل الرحمان کو کہیں سے سگنل آیا ہے؟ کہیں سے تھوڑی سی گرمی آئی ہے؟ کیا ہوا کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے محض ایک دن کے وقفے کے بعد وہ اپنا بیان واپس لے لیا اور فیض حمید کی حد تک واپس لیا ہے؟ تو کیا یوں سمجھا جائے کہ مولانا فضل الرحمان نے غلط ٹائم پر بجلی کے غلط تاروں کو ہاتھ لگا دیا، اور اس کے جھٹکے تو وجہ کے ظاہر ہے 11,000 وولٹ کا اگر جھٹکا لگے تو پھر بندہ ہوش صورت ہی کھو دیتا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان اب اتنے بچے سیاستدان تو نہیں ہیں کہ ان کے بارے میں کہا جائے کہ وہ اس طرح کی کوئی بات غلطی میں کر گئے، بھول گئے، ان کی زبان پر کیسے آ گیا؟ اگر آپ بھی گیا تھا تو یہ پروگرام لائیو نہیں تھا، یہ پروگرام ریکارڈڈ تھا۔ آپ ندیم ملک صاحب سے کہہ دیتے کہ فیض حمید کے حوالے سے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ میرا اس انٹرویو سے فیض حمید کا نام حذف کر دیجیے گا۔ لیکن مولانا صاحب نے ایسا نہیں کیا۔ مولانا صاحب نے اگلے دن یعنی کہ کل اس سارے واقعے ایک دن بعد انہوں نے یہ بیان دیا کہ میرے سے غلطی ہو گئی تھی اور غلطی سے فیض حمید صاحب کا نام میری زبان پر آ گیا۔ اب یہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ کیا کوئی ہے جو جنرل فیض حمید صاحب کو کلیئر کروانا چاہتا ہے اس سارے معاملے میں، یا پھر پنڈورا باکس مزید کھلے گا؟ لیکن اتنا مولانا صاحب نے کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ 2018 کے انتخابات میں جو دھاندلی ہوئی تھی، جو جھرلو پھرا تھا، اس کے اصل ذمہ دار سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں، اور سابق DGI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب ہیں۔ یہ دونوں ذمہ دار ہیں 2018 کے انتخابات کی دھاندلی کے۔ تو مولانا صاحب کا اس بیک فٹ پہ جانا، اس کی کیا وجوہات ہے؟ یقیناً دیکھیں، مولانا صاحب سے بھی یہ کوئی توقع نہ رکھے کہ وہ پاکستان کے سب سے سمارٹ اور زیرک سیاستدان ہیں اس وقت۔ مولانا صاحب کی زبان سے ایسا کچا لفظ نکل نہیں سکتا، اور اگر نکل بھی گیا تھا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ مولانا صاحب بھول گئے اور پھر انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے جی، چل گیا تو چل گیا۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ کیا مولانا صاحب نے بجلی کے غلط تاروں کو ہاتھ لگایا ہے، اور پھر یوں سمجھا جائے کہ ابھی بھی جنرل فیض حمید صاحب کی کوئی فیور موجود ہے؟ ظاہر جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے انہوں نے نہیں کہا کہ میرا نام غلطی سے زباں پر آیا۔ جنرل باجوہ صاحب سے متعلق انہوں نے جو بیان دیا تھا اس پر وہ قائم ہے، لیکن DGI سابق DGI کے حوالے سے وہ اپنے اس بیان سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اس کا ایک آدھ دن میں آپ کو اور وضاحتیں آ جائیں گی کہ کیوں مولانا فضل الرحمان نے اپنا یہ بیان واپس لیا، اور انہوں نے فیض حمید کا صاحب کے حوالے سے جو بات کی گئی تھی اس کو اپنی غلطی تسلیم کیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ فیض حمید صاحب کو صرف پیسے دینے کی کوشش ہے، یا پھر تنہا اس سارے معاملے میں جنرل باجوہ کو گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں کون کس حد تک کامیاب ہوگا، یقیناً اس کا فیصلہ آنے والے دنوں میں
ہو جائے گا۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید ملک میں انتخابات ہو جائیں گے تو اسٹیبلٹی آ جائے گی، ایک غیر یقینی کے جو بادل ہیں وہ چھٹیں گے اور ملک اپنی حقیقی اور اصل سمت کی جانب پھر سے چل پڑے گا۔ گو کہ ہمیں اس میں 75 سالوں سے ہم نے اس کو نہیں چلنے دیا اور ظاہر ہے کسی کو اپنی ٹرم بھی پوری نہیں کرنے دی گئی، تو اب یہ لگ رہا تھا کہ شاید سب نے سیکھا ہوگا، ہم نے اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھا ہوگا کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے اس کو آگے لے کر جانا ہے۔ جس انداز میں ہم پاکستان کو چلا رہے ہیں ایسے یہ ملک نہیں چل سکتا۔ لیکن جو انتخابات کے نتائج تھے اس نے پاکستان میں ایک نئے تحریک کو جنم دیا ہے۔ اب یہ تحریک بڑی زبردست اور دلچسپ ہے کہ یہ تحریک کئی ایک محاذوں سے ایٹ اے ٹائم سٹارٹ ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے سندھ میں جی ڈی اے اتحاد اور اس کے ساتھ جماعت اسلامی بھی مل گئی ہوئی ہے، تو وہ کر رہے ہیں۔ پنجاب میں اگر ہم دیکھیں تو ٹھیک ہے جی، جی ڈی اے اتحاد اتنا زیادہ وائبرنٹ نہیں ہے، لیکن جماعت اسلامی تو موجود ہے پنجاب میں، اور جماعت اسلامی جی ڈی اے کے اس اتحاد کا حصہ بنی ہے۔ اسی طرح پی ٹی آئی بھی اس اتحاد کا حصہ بن سکتی ہے آنے والے دنوں میں۔ تو اس سے تو یہی شاید معلوم ہو رہا ہے کہ اس نظام کو خطرہ ہے۔ آج جو جی ڈی اے کے احتجاج سے خطاب کرتے ہوئے جناب پیر صاحب پگارن نے آج جو بات کی ہے کہ اس ملک میں مارشل لا بھی لگ سکتا ہے، اس ملک میں ایمرجنسی بھی ڈکلیئر کی جا سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کوئی لیڈر بچا نہیں ہے، اب وفاق پاکستان کو سنبھالنے کے لیے صرف پاکستان کی مسلح افواج موجود ہیں، وہ کوئی سیاسی لیڈر ہم نے چھوڑا ہی نہیں ہے۔ ہم نے ان چیزوں کو اتنا مس ہینڈلنگ کی کہ آج کوئی بھی قومی لیڈر موجود نہیں ہے، سارے کے سارے علاقائی لیڈرز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان پر جو چوری چکاری کے الزامات لگے ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ عمران خان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ قومی خزانے کو نقصان پہنچائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر عمران خان چور ہے تو پھر ہم سب چور ہیں۔ یہ جی ڈی اے کے سربراہ جناب پیر صاحب پگارو فرما رہے ہیں، اور پگارو صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی جو الاؤ ہی نہیں تھے، اس کے بارے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا کیا ہے اب تک؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے جو انٹرا پارٹی انتخابات تھے وہ ایز اٹ از ویسے تھے جیسے تحریک انصاف کے تھے، تو پھر ہماری کیوں نہیں ڈکلیریشن کینسل کی گئی، ہمارا کیوں نہیں، ہم سے کیوں نہیں بلے کا نشان واپس لیا گیا؟ تو یہاں پر بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کھلا بدنیتی اور پری پول ریگنگ سامنے آتی ہے کہ ظاہر ہے اب جی ڈی اے اتحاد تو مسلم لیگ نون کے ساتھ بن رہا تھا نا انتخابات میں، پی ٹی آئی کے ساتھ تو نہیں بن رہا تھا۔ پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان کے راستے الگ الگ تھے، جدا راستے تھے، دونوں ایک دوسرے کے بارے میں بڑا سخت سٹانس رکھتے تھے، لیکن وقت اور حالات کی کڑیاں جب بدلتی ہیں تو پھر سیاست میں دوست اور دشمن کوئی نہیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ کل کے دوست آج کے دشمن، آج کے دوست کل کے دشمن بن جائیں گے۔ تو اس لیے یہ نیا اتحاد شہباز حکومت اگر فارم میں آتی ہے، بنتی ہے، تو شہباز حکومت کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ چل پائیں۔ دیکھیں اگر سندھ میں احتجاج ہوتا ہے تو سندھ پاکستان کا ایک معاشی ہب ہے، وہ سٹک ہو کر رہ جائے گا۔ چیزیں اندرون سندھ، اندرون پنجاب اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں جانے کے لیے ان کو مشکلات اور مسائل کا سامنا ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو جماعت اسلامی کراچی میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی کر سکتی ہے۔ پنجاب میں چلو ٹھیک ہے یہاں جی ڈی اے نہیں ہے، لیکن جماعت اسلامی تو ہے نا، ایک لمبی سٹرینتھ رکھتی ہے جماعت اسلامی، اور پی ٹی آئی مل کر یہاں پر احتجاج کرتے ہیں۔ اسی طرح کے پی میں ہوتا ہے، اسی طرح بلوچستان میں ہوتا ہے، تو بتایا جائے کہ یہ حکومت کہاں سے کہاں چلے گی۔ اس لیے لگ یہ رہا ہے کہ جو خدشات کا اظہار پیر صاحب پگاروں نے کیا ہے کہ اس ملک میں مارشل لا بھی لگ سکتی ہے، اس ملک میں ایمرجنسی بھی ڈکلیئر کی جا سکتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کے پاس اتنی میجورٹی نہیں ہے کہ وہ جا کے اپنی اسمبلی میں حکومت بنا لے۔ رحم و کرم پر مسلم لیگ نون ہوگی ہمیشہ پیپلز پارٹی کے، پیپلز پارٹی جب چاہے گی اس کے نیچے سے سہارا ہٹا لے گی اور مسلم لیگ نون منہ کے بل گر پڑے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے سینیریو میں جب پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں انتخابات کے نتائج پر انگلیاں اٹھا رہی ہیں، اور فارم 45 اور فارم 47 کا جو تنازع ہے، شاید یہ پہلی بار لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ فارم 45 ہوتا کیا ہے۔
جس کے بعد نتائج ڈیلے کیے گئے. اب صورتحال ایسے کریٹ ہو چکی ہے کہ جو جیتا ہے وہ بھی احتجاج کر رہا ہے, جو ہارا ہے وہ بھی احتجاج کر رہا ہے. جو نتائج میں تبدیلیاں کی گئی ہیں, اب یہ کچھ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. انٹرنیشنل میڈیا اور اقوام عالم اس پر بھرپور طریقے سے آواز اٹھا رہے ہیں. تو اگر پنجاب میں ایک احتجاج چلتا ہے, کے پی میں مولانا فضل الرحمان ساتھ مل جاتے ہیں, ایک مولانا الگ سے احتجاج کرتے ہیں, پی ٹی آئی وہاں پر احتجاج کرتی ہے, بلوچستان میں احتجاج ہوتا ہے, تو بتائیں کہ ملک میں سٹیبلٹی کہاں سے آئے گی؟ یہ جو جان بوجھ کر انتخابات کے نتائج کو ادھر ادھر کر کے من پسند لوگوں کو اوپر لانے کا سلسلہ ہے, شاید آج سے 5-10 سال 20 سال پہلے ٹھیک تھا. اب یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا چینج ہو گئی ہے. جس طریقے سے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے اور انہوں نے اس بات کو اپنے ہاتھ میں لیا کہ فیصلہ ہم کریں گے کہ کون اس ملک پر حکمرانی رکھتا ہے, اور لوگوں نے فیصلہ دیا. اگر آپ اس فیصلے کو نہیں مانیں گے تو پھر یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ لوگ ایسی حکومت کی پشت پر کھڑے ہوں گے جس حکومت کا کوئی وجود ہی نہ ہو, یعنی کہ وہ عوام کی رائے سے محروم حکومت ہوگی. آپ کے سامنے ہے کہ بہت سارے ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جو فارم 45 میں ہارے ہوئے ہیں, فارم 47 میں انہیں جتوا دیا گیا ہے, اور بالکل ایسے فارم 45 تیار کیے گئے ہیں کہ کیا بتائیں آپ کو. لیکن یہ زبردستی جو کی جا رہی ہے, دیکھیں سیالکوٹ کے عوام کو نہیں پتا کہ کون جیتا ہے, خواجہ آصف صاحب جیتے ہیں یا پھر ریحانہ ڈار صاحب جیتی ہیں. کیا لاہور کے عوام کو نہیں پتا کہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ جیتے ہیں یا پھر پی ٹی آئی جیتی ہے؟ کیا کراچی کے لوگوں کو نہیں پتا کہ ایم کیو ایم کو کیسے جتوایا گیا ہے؟ ایم کیو ایم تو 3 سیٹیں لینے کی پوزیشن میں نہیں تھی. یہ جو مینڈیٹ آپ دے رہے ہیں, کراچی کے لوگ تو جانتے ہیں, وہ تو ایم کیو ایم پہ کبھی بھروسہ نہیں کریں گے کہ بھائی یہ تو ان کو تو ہم نے ووٹ ہی نہیں کیا تھا. اب ڈر یہ لگ رہا تھا کہ ایم کیو ایم نے جتنے اپلائی نہیں کی سیٹیں اس سے کہیں زیادہ ہی نہ دے دی جائیں اس محبت میں. تو ایسے میں احتجاجی تحریکیں چلیں گی, اور یہ بات لکھ لیں کہ شہباز حکومت ان حالات میں 6 ماہ بھی پورے نہیں کر سکے گی. آپ کب تک مردہ گھوڑے میں جان ڈال کے دوڑانے کی کوشش کریں گے؟ ایک دن وہ بیٹھ جائے گا, اور یہ نظام اب بیٹھنے جا رہا ہے کہ جس کو لے کے آنا ہے, کس کو نہیں لے کے آنا. اب یہ دوڑ ختم ہو جانی چاہیے. پاکستان کے عوام نے 8 فروری 2024 کو جو فیصلہ دیا اور جو خاموش انقلاب برپا کیا, اب اس فیصلے کو اور اس بات کو دل سے تسلیم کرنا ہوگا کہ پاکستان کے عوام کو حق حکمرانی ہے. پاکستان کے عوام جس کو ووٹ دیں گے وہی حکومت کرے گا, جس کو نہیں دیں گے وہ نہیں کرے گا. خدا نہ خواستہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو پھر اگلے انتخابات کے نتائج اس سے کہیں اور زیادہ مختلف ہوں گے, اور پھر اس وقت لوگوں کا مزاج بھی مختلف ہوگا. دیکھیں اس بار لوگ گئے, اپنے گھروں سے نکلے, ابھی بھی بہت کم احتجاج ہوا ہے کہ لوگوں کا مینڈیٹ چرایا گیا. لوگوں نے, اب لوگ بد دعائیں ضرور دے رہے ہیں. حلقہ 121 میں میری اپنی رہائش ہے, وسیم قادر صاحب وہاں سے جیتے ہیں. وسیم قادر کو وہاں کی خواتین جھولیاں اٹھا اٹھا کے بد دعا دے رہی ہیں کہ ہم نے ایک ایسے شخص کے لیے اس کو ووٹ تھوڑی دیا تھا, ہم نے تو عمران خان کو ووٹ دیا تھا, اور عمران خان کا ساتھ چھوڑ کر اس نے غداری کی ہے, ہمارے ووٹوں کی توہین کی ہے. ہم خواتین صبح سے لائن میں لگی ہوئی تھی. بہرحال بات اس سے زیادہ ہے. اس وقت سب سے زیادہ اگر کسی کا کچھ سٹیک پہ لگا ہوا ہے تو وہ مسلم لیگ نون ہے, اور مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ مسلم لیگ نون یقیناً ایک پاکستان کی سیاسی جماعت ہے. ڈر اس بات کا ہے کہ مسلم لیگ نون کاف لیگ سے بھی کمزور ترین جماعت ثابت نہ ہو جائے. یہ آپ کو ابھی بہت عجیب لگ رہی ہوگی میری بات, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ حادثہ ایک دم نہیں ہوتا, وقت کرتا ہے پرورش برسوں. تو اس لیے لگ ایسا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کسی بہت بڑے امتحان میں پھنس چکی ہے, یا پھر گھیر گھار کے مسلم لیگ نون کو اس مقام تک لے کے آیا ہے جہاں پہ مقام کولیپس ہو کہ مسلم لیگ نون اپنی سروائیو ہی نہ کر سکے. ظاہر ہے جو حالات ہیں, حکومت سنبھالتی ہے مسلم لیگ نون تو آتے ہی آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا, اور آئی ایم ایف آپ کی ناک سے لکیریں کھلوائے گا کہ $6 ارب کا جو پیکج آپ لینے کے لیے جائیں گے اس کے لیے کیا کیا شرائط ہوں گی, اور وہ شرائط پاکستان کے عوام آپ قبول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو میرے خیال میں ظاہر ہے ایک چیز کو, وہ ایک شعر ہے نا کہ پتھر پہ پانی پڑے متصل
تو پس جائے تو گھس جائے گی آخر وہ پتھر کی سل۔ 75 سال سے یہی پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا جا رہا تھا کہ ان کا مینڈیٹ چرایا جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے یہی ہمارا مقدر ہے، بس آ گئے تو آ گئے، لیکن اب لوگ اس بات کو، اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لوگ یہ اصرار کر رہے ہیں، لوگ یہ ضد کر رہے ہیں کہ جس کو ہم نے ووٹ دیا ہے وہ حق حکمران نہیں رکھتا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر کام کر سکتا ہے۔ لیکن عوام کی رائے کے بالخلاف ایک رائے قائم کرنا وہ انتہائی خطرناک اقدام ہے۔ بہت سارے ایسے حلقے ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جو چوتھے نمبر کا امیدوار تھا اس کو پکڑ کے پہلے نمبر پر کھڑا کر دیا گیا ہے اور پہلے والے کو اٹھا کے چوتھے نمبر پر ڈال دیا گیا ہے۔ اب اس طرح کی پارلیمنٹ کیا گول کھلائے گی؟ اب اس طرح کی پارلیمنٹ کتنی انٹلیکچوئل پارلیمنٹ ہوگی اور ان کا ویژن کیا ہوگا؟ دیکھیں جس پارلیمنٹ میں اون چودھری صاحب بیٹھے ہوں گے کہ وہ پارلیمنٹ پاکستان کو ترقی کی منازل پر لے کر جائے گی۔ کیا کرائیٹیریا ہے، کیا پرفارمنس ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، صرف عمران خان کے خلاف باتیں کی ہیں، بیان دیے، وعدہ معاف گواہ بنے ہیں، بس اس سے زیادہ اور کیا صلاحیت ہو سکتی ہے ایک بندے کی؟ اور اس کے بدلے میں آپ نے ایک ایسے اعلیٰ قانون دان سلمان اکرم راجہ کو ہرا دیا ہے۔ تو اس سے انسان اندازہ لگاتا ہے کہ نہیں، معاملات کچھ اور ہیں، یہ اتنے سادہ نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی سیاست ٹکے ٹوکری ہونے جا رہی ہے، اور مسلم لیگ نون کے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ مسلم لیگ نون اقتدار کے لیے اور عہدوں کے لیے اتنی کریزی نہ ہو، کیونکہ اگر مسلم لیگ نون کا یہی کریز جاری رہا تو پھر مسلم لیگ نون کو وہ نقصان اٹھانا پڑے گا جو کبھی وہ سنبھال نہیں پائے گی۔ یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں اس وقت بھی جو نتائج ہیں، انسان اندر سے تو جانتا ہے نا کہ اس کی کتنی اسٹرینتھ ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ ہماری اسٹرینتھ کیا ہے اور ہمیں کس نے کیوں دلوائی ہے۔ وہ آپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے تھوڑی دلوائی ہے، ذرا سی چو چرا ہوئی اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے گا۔ آپ سب کے پیچھے ایک انہوں نے، وہ کہتے ہیں نا کہ سیڑھی کھڑی کر دی ہے، جب چاہیں گے سیڑھی کھینچ لیں گے اور حکومت منہ کے بل گر جائے گی۔ تو بہرحال آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اور مولانا فضل الرحمان نے جس بحث کا آغاز کیا ہے یہ اس بات کی تقویت دیتی ہے کہ وہ سائفر بھی ٹھیک تھا، وہ ساری چیزیں ٹھیک تھیں۔ مسلم لیگ نون کہہ رہی کہ جنرل باجوہ ہمارے پاس آئے تھے عمران خان کا ویسے لے کر کے، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ تحریک عدم اعتماد نہ لائیں، میں فوری الیکشن کرانے کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر اس سے آگے بھی تو چلے نا، یہاں تک تو نہ رکے، مولانا اس سے آگے چلے ہیں۔ اور ایک اور میں بات بتا دوں، آنے والے دنوں میں اور بہت سے راز کھلیں گے، اور یہ آروز آئیں گے کہ کس طریقے سے کیسے فارم 47 ہم سے تیار کروایا گیا۔ دیکھیں جب لوگ جاگتے ہیں، جب شعور آتا ہے لوگوں میں، تو پھر وہ ایک ویو ہوتی ہے۔ اور اگر یہ ساری چیزیں سامنے آ گئیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان پر جو الزامات ہیں وہ سارے سچ ثابت ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر ایک ایسی صورتحال کریٹ کی جاتی ہے، کبھی کسی کو چور کہا جاتا ہے، کبھی کسی پر کرپشن کے الزامات لگائے جاتے ہیں، کبھی کسی پر کوئی الزام لگایا جاتا ہے۔ ایک حکومت بن کے آتی نہیں ہے اور سازشیں اس کے خلاف پہلے شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو مسلم لیگ نون اس وقت کر رہی ہے یہ اس کے فائدے میں نہیں ہے۔ یہ مسلم لیگ نون کی قیادت کو سوچ رہے ہیں کہ یہ وقتی اقتدار سال 6 مہینے کا لینا ہے یا پھر اپنی ہمیشہ کے لیے سیاست کو ختم کروانا ہے، کیونکہ ان حالات میں ملا ہوا اقتدار پاکستان کے عوام کو ریلیف نہیں دے سکتا۔ یہ اقتدار معیشت ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اس وقت تو ہمیں ایک پاپولر ترین گورنمنٹ کی ضرورت تھی، لیکن حیرت ہے کہ طاقتور لوگ اس وقت بھی پاکستان میں ایک کمزور ترین حکومت چاہتے ہیں۔ تو پھر کمزور ترین حکومت کے بس میں نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے معاشی، پاکستان کے یہ دیگر جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان نے جس بحث کو چھیڑا ہے یہ بحث ابھی بہت دور تک چلے گی۔ مولانا تو چاہ رہے ہیں کہ اس کو اب چپ کر دیا جائے، کیونکہ لگ رہا ہے کہ مولانا نے بجلی کی ننگی تاروں کو ہاتھ لگا لیا، کوئی شارٹ ورڈ لگا ہے مولانا صاحب کو۔ ادروائز تو مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی باتیں کم ہی واپس لیتے ہیں، وہ کھڑے رہتے ہیں، اپنے سٹینڈ کرتے ہیں اپنی باتوں پر۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ پریشر کس لیول کا ہے، کیوں مولانا فضل الرحمان نے، اگر فیض حمید صاحب نہیں تھے تو ان کا نام کیوں لیا، اور اگر تھے تو اب کیوں نکلوانا چاہ رہے ہیں۔ بھاجپا صاحب کا کوئی نام کیوں نہیں نکلوانا چاہ رہا
کیا باجوہ صاحب اس معاملے میں ٹھیک تھے؟ باجوہ صاحب کی حد تک ٹھیک ہے، فیض صاحب نہیں تھے، اور یا پھر فیض صاحب بھی باجوہ صاحب کے ہم دست راست تھے اور مل کر یہ سارا کچھ کیا گیا ہے؟ اب یہ صورتحال کھلے گی، اور انتظار کریں کہ پی ڈی ایم کے ٹولے کا کوئی اور بندہ کب بولتا ہے جو اس راز سے پردہ اٹھاتا ہے کہ کیسے عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے پوری پلاننگ اور ایک گٹھ جوڑ بنایا گیا تھا۔ ہماری ویڈیو آپ کیسی لگی؟ لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دائیں تک کر دیں جو بھی ہماری ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔